السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو 6 صفات کے بارے میں بتائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بہت ساری صفات سیکھیں۔ ان میں سے چند صفات یہ ہیں: نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 اخلاص نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اخلاص نیت کے بارے میں بتائیں گے کہ اخلاص نیت کا مقصد کیا ہے۔ اخلاص نیت کا مقصد ہے کہ ہم ہر عمل کو خالص اللہ پاک کی رضا کے جذبہ سے کرنے والے بن جائیں۔ ریا، دکھاوا، شہرت بالکل نہ ہو۔ کسی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت بنانا مقصود نہ ہو۔ کسی نے ایک نوجوان کو عجیب نصیحت کی ہے کہ اے لڑکے، اپنی کشتی کو مضبوط پکڑ لے کہ سمندر بہت گہرا ہے، توشہ ساتھ لے لے کہ سفر بڑا لمبا ہے، اپنی کمر کو خوب کس لے کہ راستہ بڑا کٹھن ہے، نیت کو ٹھیک کر لے کہ دیکھنے والا بڑا باریک بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا قرآن مجید میں بھی حکم موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ بس عبادت کر اللہ تعالی کی اس حال میں کہ تیری بندگی خاص اسی کے لیے ہو۔ لہٰذا یہ ضروری کہ مسلمان اور خصوصاً مبلغین حضرات اپنی ہر عبادت، ہر تقریر و تحریر اور بیابانوں کو خلوص و اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی دینی و دنیاوی ثرات کے اعتبار سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ بغیر اخلاص کے نہ دنیا میں اس کا کوئی اثر ہے اور نہ آخرت میں کوئی اجر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اخلاص نیت کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ان میں سے چند فضائل یہ ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص۔ دوسری جگہ فرمایا، خوشحالی ہو اخلاص والوں کے لیے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی، مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اخلاص کا اہتمام رکھنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، قیامت کے دن میدان حشر میں ایک منادی بآواز بلند کہے گا کہ جس شخص نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا ہو وہ اس کا ثواب اور بدلہ اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ سب شرکاء میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہے۔ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اپنی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر دنیا یا اور چیز کے لالچ میں ہجرت کرتا ہے تو جس غرض کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ اسی غرض کے لیے شمار کی جاتی ہے۔ غزوہ تبوک میں جو لوگ بیماری کے باعث شریک نہ ہوئے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ہر گھاٹی میں ہمارے ساتھ شریک تھے کیونکہ ان کی نیت جہاد کی تھی، اگرچہ وہ کسی عذر کے باعث شریک نہ ہو سکے۔ کسی نے نیکی کی نیت کی لیکن اس کی نیکی کا وقوع نہیں ہوا تب بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ایک شخص کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی،
یہ اچھے کام کرتا ہے اور غربا کا حق سمجھتا ہے تو قیامت میں یہ اعلیٰ منازل پر ہوگا۔ ایک دوسرے شخص کے پاس مال اور علم تو نہیں ہے، لیکن اس کی نیت ضرور ہے کہ اگر میرے پاس مال اور علم ہوتا تو بھی یہی کام کرتا جو فلاں شخص کر رہا ہے۔ قیامت کے دن ان دونوں کو برابر کا اجر ملے گا۔ ایک شخص نے بستر پر لیٹتے وقت یہ نیت کی کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھوں گا، مگر رات کو آنکھ نہیں کھلی یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تب بھی تہجد کا ثواب لکھا جائے گا، اور یہ سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر احسان کے طور پر رہا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو شخص ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا اول ویلا میں فیصلہ سنایا جائے گا ان میں ایک شہید، دوسرا عالم اور تیسرا مالدار ہوگا۔ ان کو بلا کر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا جو ان پر کی گئیں اظہار فرمائیں گے، وہ اقرار کریں گے۔ اس کے بعد ان سے سوال ہوگا کہ ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ شہید عرض کرے گا کہ تیری رضا کے لیے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ عالم عرض کرے گا کہ علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن حاصل کیا۔ مالدار عرض کرے گا کہ کوئی مصرف خیر ایسا نہیں جس پر تیری رضا کے سبب میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم لوگوں نے اپنی شہرت کے لیے سارا کچھ کیا۔ اس کے بعد ان کو حکم سنا دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ لہٰذا بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ انسان اپنے تمام کاموں اور ساری کارگزاری میں اللہ کی رضا، اس کے دین کی اشاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع مقصود رکھے۔ شہرت، عزت، تعریف کو ذرا بھی دل میں جگہ نہ دے۔ اگر خیال آ بھی جائے تو لا حول اور استغفار سے اس کی اصلاح کر لی جائے۔ اللہ رب العزت سے اخلاص حاصل ہونے کی خوب دعائیں مانگی جائیں۔ ہر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے دوران نیت درست کی جائے۔ عمل کی تکمیل پر اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر استغفار کی جائے اور رو رو کر دعا مانگی جائے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اچھے عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔